بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں گردن کی جڑ میں موجود تھائرائیڈ گلینڈ، اس کے ہارمونز T3 T4 کا کام اور ان کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہونے والے امراض پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر تھائرائیڈ کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں۔ جی بالکل۔ تھائرائیڈ گلینڈ ہمارے جسم میں گلینڈولر سسٹم میں یہ بھی اہم ہے، اور یہ گلے کی جڑ میں موجود ہوتا ہے اور صحت کی حالت میں بھی موجود ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ اور اس کا کام ہے اس کے ہارمونز، اس کے کیمیکل پیدا کرنا۔ اس کے ہارمون ہے T4 مطلب تھائروکسین، T3 ٹرائی آئیڈوتھائرونین، اس کے بعد بائی آئیڈوتھائرونین بھی ہوتا ہے اور کیلسیٹونین بھی ہوتا ہے۔ اب T3 T4 جو اس کے روٹین کے ہارمونس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ T4 یعنی تھائروکسین کا کام ہے ہماری سانس کی نالیوں اور خون کی نالیوں کی الاسٹیسٹی کو مینٹین کرنا، اور T3 جو ٹرائی آئیڈوتھائرونین ہے اس کا کام ہے ہمارے جسم کا میٹابولزم آرڈر کرنا، مطلب ہمارے جسم کے تمام اعضاء جیسے ہاضمے کا نظام ہے یا کوئی بھی نظام ہے، اسی طرح پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا۔ جب T3 امبیلنس ہوتا ہے یعنی یہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو ہائپوتھائروڈزم پیدا ہوتا ہے، اس سے سلو میٹابولزم آ جاتا ہے۔ سلو میٹابولزم میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ ہے، سستی ہے، کام کرنے سے اکتاہٹ بیزاری ہے، دل نہیں کر رہا، جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، ہاضمہ سست ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب جسم کا میٹابولزم پورا ہی سلو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ T4 کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو دل بیٹھا ہوا، دل ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے، سانس کی تنگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے سفوکیشن، گھٹن دباؤ، اور منہ پہ کپڑا اوڑھنے سے، بند کمرے میں، رش میں، تنگ جگہ پہ، بند گاڑی میں جو سانس کی تنگی کا احساس ہونا۔ اب تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے یہ بڑھ جائے، اس کے سادہ گروتھ کو گلڑ کہتے ہیں، گائٹر، اور اس میں نوڈیول بھی بنتے ہیں اور یہ کینسیریس گروتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سادہ گروتھ کب ہوتی ہے؟ تھائرائیڈ گلینڈ بنیادی طور پہ اپنے ہارمونز کی پیداوار جو اس کے یہ خود کرتا ہے، یہ اپنے اندر ہی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کی صورت میں اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کا ان کو لوبیولز کہتے ہیں، اور یہ لوبیولز جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جو پیدا بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے اندر سٹور بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض حالات میں جب ہم ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا ریلیزنگ ہارمون، سٹیمولیٹنگ ہارمون جو اس کو کنٹرول کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ سے، دماغ سے، وہ ہے تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون TSH۔ TSH کی پیداوار کے متحد اس کے T3 T4 کی پیداوار ہوتی ہے، تو جب وہاں سے احکامات یا TSH کی پروڈکشن میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہارمونز کی پروڈکشن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، مطلب اگر TSH زیادہ پیدا ہوگا تو T3 T4 کم ہو جائیں گے، اگر وہ کم ہوں گے تو یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ جب یہ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کو کہیں گے جو تیز فاسٹ میٹابولزم، ایکٹیو میٹابولزم، اور جب یہ کم ہو جائیں گے تو اس کو سلو میٹابولزم کہیں گے، پورا جسم سلو، پورا جسم تیز۔ جب پورا جسم تیز ہوتا ہے تو وزن کم ہو جاتا ہے، بھوک زیادہ ہو جاتی ہے، جسم میں سیک نکلتا ہے، برننگ سینسیشن آ جاتی ہیں، اور جب سلو ہوتا ہے تو جسم موٹاپے کی طرف چلا جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم بات کر رہے تھے گلڑ کے اوپر، سادہ تھائرائیڈ کا علاج ہونا، جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں یا جسم جو ہے چست ہوتا ہے، جسم کا میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے، مطلب جو TSH کی پروڈکشن کم ہوتی ہے اور T3 T4 کی زیادہ ہوتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تھائرائیڈ اپنے تھائروکسن کی، T4 کی، ٹرائی ایڈوتھائرونین کی، T3 کی پروڈکشن زیادہ دینے کے لیے اپنا گودام بڑا کر لیتا ہے، اپنے پروڈکشن یونٹ بڑھا لیتا ہے، جسے سادہ گلڑ کہتے ہیں۔ یعنی یہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی، مطلب کینسر جیسی گروتھ نہیں ہوتی، یہ سادہ اس کے سائز کا بڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس جسم کے اور دماغ کے حالات سے ہے، اور اس کی سرجری کے بعد بھی یہ بار بار بڑھ جاتا ہے۔
اس کے لیے جب اس کی ذہنی علامات کو ختم کرنے کی دوائی کھائی جاتی ہے پیشنٹ کی، تو اس سے پھر اس کی جو جب ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں تو یہ خود ہی اپنا سائز ریڈیوس کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب جسم جو ہے وہ دباؤ سے نکل چکا ہے، اب دل کی دھڑکن مسلسل تیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اپنی جو اس نے سٹور کیا ہوتا ہے اپنے ہارمونز کو، وہ سٹوریج کا کم کر لیتا ہے، نارمل سائز میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سلو میٹابولزم اور ایکٹیو میٹابولزم ہے، ان کی جسم پہ اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب میٹابولزم تیز ہوتا ہے تو جسم سوکھتا چلا جاتا ہے، جتنی بھوک لگتی ہے مریض جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، اور اس کے جسم میں برننگ سینسیشنز آتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، بعض کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، اور جسم سارے ہی ایکٹیو اور چست اور جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ جیسے زیادہ پرفارم کر رہا ہے اور زیادہ حرارت میں ہے۔ اسی طرح جب یہ سلو ہوتا ہے تو جسم ٹھنڈا رہتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، اور اسے جسم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ذہنی طور پہ بھی پیشنٹ ولنگ نہیں رہتا، کام کرنا اس کو بیزاری لگتا ہے، یعنی میں کہنے لگتا تھا کام کرنا اس کو موت لگ رہا ہوتا ہے، یعنی یہ مریض کا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یعنی اکثر خواتین جو ہیں ان کے چونکہ ورکنگ آورس کم ہوتے ہیں، زیادہ ٹائم ان کا بیٹھنا اور لیٹنا ہوتا ہے، تو پھر یہ ورکنگ آورس میں کام کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پہ آمادہ نہیں رہتی، اور کام اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور ان کا جسم سست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دیکھیں ڈلیوری کے بعد جب خواتین 3-4 ماہ بیڈ ریسٹ پہ رہتی ہیں، چھوٹے بچے کے ساتھ انہیں بار بار لیٹنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، بچے کو سلانا پڑتا ہے، تو اس سے ان کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، اور میٹابولزم سلو ہونے سے جسم پھیل جاتا ہے، اور جو خواتین اس کو بر وقت کنٹرول کر لیتی ہیں واک ایکسرسائز سے، وہ پھر اپنا پرانا وزن بحال کر لیتی ہیں، لیکن ان کی تعداد 100 میں سے 2 یا 3 ہوتی ہے، باقی 100 میں سے 97 یا 8 جو ہے 97-98 جو ہیں وہ موٹاپے کی طرف چل پڑتی ہیں، اور 3-4 بچوں کی طرف کے بعد ان کا وزن اگر شادی کے وقت 50 کلو تھا تو وہ 10 سال بعد تقریباً 80-90 کلو پہ چلا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو اس کا تعلق ہے وہ تقریباً تھائرائیڈ گلینڈ سے ہے۔ تو جب ہم میٹابولزم سلو کی طرف چلے جاتے ہیں تب ہی ہمیں اپنے جسم کی جو ہے فنکشنز کو ایکٹیویٹیز کو بڑھانا پڑتا ہے، اس سے پھر اسٹیمولیشن ملتی ہے ہارمونز کی پروڈکشن کو، اور جب ہم سلو ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کی ہارمونز کی پروڈکشن کی کمی کا سبب بنتا ہے، اور جو نڈیول بنتے ہیں وہ ایک ابنارمل ایسی گروتھ ہے جو کینسر کی نہیں ہے، لیکن تھائرائیڈ کے فنکشن کو خراب کرتی ہے اور اس میں خاص طرح کی تکلیف اور انلارجمنٹ کا سبب بنتی ہے، تو اس کے لیے بعض ہومیوپیتھک دوائیاں بھی کرامت ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کو کاٹ کے نکال دینا بھی ساری زندگی کے لیے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو کینسیریس ہے وہ میرا خیال ہے کوئی اس کے ہزاروں کیسز میں سے کوئی ایک کیس ہوتا ہوگا، اس میں پھر اس کو کینسر کے کیس کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ٹاکسک لیول پہ تھائراکس جو اس کی پروڈکشن تو دیکھی ہے، لیکن کینسر کے لیول پہ یا کینسر کا کیس اس کا نہیں دیکھا، سنے ہوئے ہیں 1-2 کیس ٹی وی میں یا ادھر ادھر، لیکن اپنی پریکٹس میں نہیں دیکھے۔ تو یعنی ان ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ تھائرائیڈ گلینڈ نارمل صحت مند ہمارے گلے میں موجود ہے، صحت مند ہارمونز پیدا کرتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن، سانس اور ہمارا چستی برقرار رہتی ہے، اور وزن برقرار رہتا ہے۔ جب یہ ایب نارمل ہوتا ہے تو نہ وزن برقرار رہ پاتا ہے اور نہ باقی جسم کے فعال، جسم کی چستی۔ اس کے بعد اس کا ہارمون ہے کیلسیٹونین، جو ہمارے جسم میں نمکیات کو، کیلشیم وغیرہ کو، سوڈیم پوٹاشیم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے موجود پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کے پیرا ہارمون کے ذریعے، لیکن اس کے لیے الگ ویلا کریں گے۔ یہاں پہ ہم تھائرائیڈ کی بات کر رہے تھے۔ آج کل اس ماحول میں سلو ہو جانے کی وجہ سے تقریباً بہت سے لوگ جو ہے وہ تھائرائیڈ کے مریض بن چکے ہوئے ہیں، یعنی دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، کھچاؤ رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، اور بہت سی سمٹمز جو اس کی میں نے پہلے بتائیں، یہ سمٹمز کے ساتھ جب پیشنٹ ٹیسٹ کرواتا ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ تو اس کے ہارمون امبیلنس جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو اس کی دوائیوں پہ، جیسے دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے تو انٹرال پہ، اگر گھبراہٹ رہتی ہے تو نیومرکازول پہ، اور اگر اس کی سمٹم مسلسل ہیں، شدید ہیں، اور اس کا لیول زیادہ کم ہو گیا، ٹی ایس ایچ کا سٹریس زیادہ ہے، تو پھر تھائیروکسین پہ ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور ہومیوپیتھک ادویات میں چونکہ آزمائش دوائیوں کی انسانوں پہ ہوئی ہے، اس لیے اس کا جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کا جو علاج ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ کو بلاک کرنا ہے، اور تھائرائیڈ گلینڈ کو بلاک کرنے کے لیے ہم
تو ذہنی علامات کے مطابق جو دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں وہ ہارمونس کی پیداوار نارمل کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ ٹائم تو لگتا ہے، تقریباً کچھ 6 یا 8 ماہ سال کے ٹریٹمنٹ کے بعد تھائرائڈ اپنے نارمل فنکشن پہ بحال ہو چکا ہوتا ہے، اور جو دوائیوں کے ڈیپینڈنٹ پیشنٹ ہے آہستہ آہستہ ان کی دوائیوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا پیشنٹ ذہنی طور پہ خوف زدہ ذہن کی طرف چلا گیا ہوتا ہے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں کسی سٹریس سے گزرنے کے بعد۔ تو مجھے ایک حدیث اس معاملے میں یاد آ رہی ہے، حدیث شریف میں کہ تلبینہ دل سے غم اتارتا ہے اور دل کو ہلکا کرتا ہے، یعنی جو ذہنی دباؤ سے، پریشانی سے، غم سے، فکر سے، خوف سے، نقصان سے ہم گزرتے ہیں، اس کے جسم پہ جو اثرات رہ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر تلبینہ یعنی جو کا دلیہ کھا لیا جائے یا جو کی فرنی کھا لی جائے تو اس سے پھر ہم اس غم، فکر، پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ جیسے کسی بزنس لاس کے بعد یا کسی کی وفات کے بعد صدمے کے اثرات ہوتے ہیں، وہ جسم پہ رہ جاتے ہیں اور اس طرح ہارمون کی بے قاعدگی کا سبب بنتے ہیں، یہ اس سے نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہومیوپیتھک دوائیوں سے، جیسے اگنیشیا جو ہے غم کی یا کسی لاس کی، ڈس اپوائنٹ ہو جانے کی، مایوس ہو جانے کی دوائی ہے، تو وہ تھائرائڈ کے فنکشن کو نارمل کرنے کی دوائی بھی ہے۔ اسی طرح تھائرائڈ کو ٹریچوریٹ کر کے اس کو یعنی جو بکرے کے تھائرائڈ گلینڈ کو ٹریچوریٹ کر کے تھائروڈینم دوائی بنائی گئی ہے، وہ بھی اس کے فنکشن کو نارمل کر دیتی ہے اور پیشنٹ اس پہ مستقل ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح دوائیوں کی بڑی رینج ہے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو آپ کے قریب ہے جس کو آپ وزٹ کر کے اپنا پرسکرپشن لے سکتے ہیں، جو اس کے ہارمونز کو نارمل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بڑی انفارمیٹک باتیں آپ نے بتائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے چھوٹا سا ہمارا وہی میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔